معزز صدر محترم و نائب صدر محترم، ٹرسٹیان جامعہ و اراکین جامعہ، محترم اساتذہ اعزام، معلمات اور میری پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 15 اگست یوم آزادی کے موقع پر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہندوستان غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا، انگریزوں کے ماتحت تھا، وہ جو چاہے سلوک کرتے تھے۔ لیکن شارٹ میں بتا دوں کہ ہمارے ہندوستان کے برادر وطن سمیت ہمارے علماء اکرام اور اسی طریقے سے سکھ برادری، ہندو برادری اور جین، بدھزم، جتنی برادریاں ہندوستان میں رہتی ہیں، سب نے مل کر ہندوستان کو آزاد کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ تو آج کا یہ پروگرام اسی خوشی میں منایا جا رہا ہے کہ آج کا دن ہماری آزادی کا دن ہے۔ تو اس پروگرام کی صدارت میں ہمارے صدر محترم الحاج جمیل الرحمان صاحب کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ پاک اس پروگرام کو پائے تکمیل تک بحسن خوبی پورا فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ بھی ہمارے راستے میں محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لگن کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ جو لوگ آگے بڑھتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، راستہ نہیں، کئی راستے کھول دیتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں اور ہم انہیں کامیابی کی منزل پر پہنچاتے ہیں۔ ہمارے علماء اکرام نے پھانسی کا پھندا پسند کیا اور جیل میں رہنا پسند کیا، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو قربان کرنا پسند کیا۔ یہ پسند نہیں کیا کہ ہمارا ملک غلامی کی زنجیروں سے جکڑا رہے۔ الحمدللہ ہمارے علماء کی انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے اور برادر وطن کا ساتھ کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ ہمارا ملک آزاد فضا میں ہم لوگ اس ملک کے اندر سانس لے رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جس نیت کے ساتھ ہمارے علماء کرام نے جنگیں لڑی اور تن من دھن کی بازی لگا دی اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ مقصد یہ تھا کہ سارا ہندوستان ایک گلستان کی طرح رہے، سب کھلکھلاتے رہیں، سب جگمگاتے رہیں، آپس کا بھید نکال دیں، آپس میں محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ رہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر امن و شانتی ہو اور بھائی چارگی قائم ہو۔ چونکہ پروگرام بہت مختصر کرنا ہے، اصل تو ہم اپنے معصوم بچیاں جنہوں نے کافی محنتیں کی اور وہ اپنا پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں گی۔ اب بلا کسی تمہید کے میں مہک انجم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، اس پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کریں۔ مہک انجم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق اللہ العظیم۔ حمد باری پیش کرنے کے لیے انجم کو دعوت دیتا ہوں کہ حمد باری کے چند اشعار پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بتا
रात सुहानी किसने दी, नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, वो यकता कुदरत भी यकता यकता है मेरा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने, गौर करो मछली के शिकम में यूनस को रखा किसने, पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने, किसके नाम के गुण गाते हैं इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह। हमारे इस जामिया की तालिबा, होनहार तालिबा महबूबी को दावत देता हूँ कि 15 अगस्त क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसकी हकीकत क्या है, इस पर रोशनी डालने के लिए वो आ रही हैं और आए और अपनी तकरीर पेश करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सदर इजलास, मेरे प्यारे असातिज़ा व मुअल्लिमात और अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब यहाँ यौम आज़ादी 15 अगस्त मनाने के लिए जमा हुए हैं। ये दिन हम सब के लिए फ़ख्र शुक्र और कुर्बानियों को याद करने का दिन है। 15 अगस्त 1947 वो दिन था जब हिंदुस्तान ने अंग्रेजों की 200 साल गुलामी से आज़ादी हासिल की। ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली, बल्कि लाखों लोगों की कुर्बानी, जद्दोजहद और शहादत के बाद हासिल हुई। हम कैसे भूल सकते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, अशफाक उल्लाह खान और टीपू सुल्तान जैसे अजीम रहनुमाओं को, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी ताकि हम आज़ाद फिजा में सांस ले सके। हमारे उलमाए किराम ने भी आज़ादी की जंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1857 में उलमाए दीन ने जिहाद का फतवा जारी किया। मौलाना फजल हक आबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की और काले पानी की सजा पाई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली ने तहरीक खिलाफत और तर्क मवालत के जरिए अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी सिर्फ झंडा लहराने या तकरीर करने का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने, इत्तेहाद कायम रखने और अपने मुल्क से वफादारी का नाम है। हमें क्या करना चाहिए? मुल्क के कानून का एहतराम करें, सफाई, ईमानदारी, भाईचारा कायम रखें, तालीम हासिल करें और दूसरों की मदद करें, फिरका वारिया, झूठ और नफरत से बचें। आज हम वादा करें कि हम अपने मुल्क को एक बेहतर, साफ और पुरअमन हिंदुस्तान बनाएंगे, जहां हर कौम, हर मजहब और फर्द को बराबर का हक हासिल हो। आखिर में मैं उन तमाम शुहदा और रहनुमाओं को खिराज अकीदत पेश करती हूँ जिनकी कुर्बानी से हमें यह आज़ादी मिली। वतन की मिट्टी गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, हम वफादार थे, वफादार हैं, वफादार रहेंगे। शुक्रिया, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसके बाद चूंकि हम कर्नाटका में रहते हैं, हमारे इस सूबे की ज़ुबान को भी जानना ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, लिखना भी ज़रूरी है। कन्नड़ ज़ुबान में यौम आज़ादी की हकीकत को पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ इस जामिया की होनहार तालिबा शाइस्ता को, वह आए मुख्तसर वक्त में कन्नड़ ज़ुबान में यौम आज़ादी को पेश करें। ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು. 15 ಆಗಸ್ಟ್ 1947 ರಂದು ಭಾರತವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು. ಈ ದಿನವನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟಿದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈ ಈ ಹೋರಾಟಗಾರರ
یوم آزادی پر ایک نظم ہے، وعدہ ہے ہمارا یہ ہم کر کے دکھائیں گے. تو ہم کیا کر کے دکھائیں گے، اس کو پیش کرنے کے لیے انجم اور مہک انجم دونوں انجم کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ آئیں اور بہترین انداز میں نظم پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعدہ ہے ہمارا یہ ہم کر کے دکھائیں گے، سونے کی تجھے چڑیا ہم پھر سے بنائیں گے. وعدہ ہے ہمارا یہ ہم کر کے دکھائیں گے، سونے کی تجھے چڑیا ہم پھر سے بنائیں گے. بگڑی ہوئی قسمت کا چمکے گا ستارہ، مٹ جائے گا ایک دن پھر ہر ظلم کا اندھیارا. بگڑی ہوئی قسمت کا چمکے گا ستارہ، مٹ جائے گا ایک دن پھر ہر ظلم کا اندھیارا. انصاف کا دیپک ہم کچھ ایسے جلائیں گے، سونے کی تجھے چڑیا ہم پھر سے بنائیں گے. اے میرے وطن تجھ میں نہ ہو کوئی دکھیارا، ہر شہری کے دل میں یوں خوشیوں کا چلے دھارا. اے میرے وطن تجھ میں نہ ہو کوئی دکھیارا، ہر شہری کے دل میں یوں خوشیوں کا چلے دھارا. ہاں پھر سے ترقی کا ہم دور لائیں گے، سونے کی تجھے چڑیا ہم پھر سے بنائیں گے. پھر عدل کے پھولوں سے مہکے گا چمن سارا، بن جائے گا بھارت پھر ایک امن کا گہوارہ. پھر عدل کے پھولوں سے مہکے گا چمن سارا، بن جائے گا بھارت پھر ایک امن کا گہوارہ. ہم امن کا دریا پھر دنیا میں بہائیں گے، سونے کی تجھے چڑیا ہم پھر سے بنائیں گے. وعدہ ہے ہمارا یہ ہم کر کے دکھائیں گے، سونے کی تجھے چڑیا ہم پھر سے بنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انگریزی چونکہ انٹرنیشنل زبان ہے جس کا سیکھنا ضروری ہے، یہ کوئی انگریزوں کی زبان نہیں ہے کہ اسے نفرت کی جائے. زبان یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے کہ ہم نے مختلف الوان اور مختلف زبانوں کے ذریعے تمہیں نعمت دی ہے. تو انگریزی زبان میں تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے عالیہ کو کہ وہ آئے اور انگریزی زبان میں تقریر پیش کرے. مختصر. Good morning everyone. I wish you all a very happy Independence Day. We are celebrate Independence Day on 15th August every year. Today we are celebrating 78th Independence Day. Today I will bring something about Tipu Sultan. He was born on November 10, 1750 in Devanahalli, Karnataka. Tipu Sultan, also known as the Tiger of Mysore, was the ruler of the kingdom of Mysore from 1782 until he died in 1799. He was the son of Hyder Ali, a general in the service of the Sultan of Mysore. Tipu Sultan's reign was marked by several military successes as well as several controversies. Thank you all. عصری تعلیم کا بہترین نظم ہے. یہاں پر کنڑ، انگلش، میکس، اسی طریقے سے ٹیلرنگ اور جنرل نالج کے اوپر بھی خوب دھیان دیا جاتا ہے. تو ہندوستان میں کتنے صوبہ جات ہیں اور اس کے کیا کیپٹلز ہیں آج کل ہمیں یہ معلوم نہیں رہتا ہے، بہت کم معلوم ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ دو معصوم بچیاں پورے ہندوستان کے پوری ریاستوں کے جو کیپٹلز ہیں وہ آپ کے سامنے 1.5 منٹ کے اندر پیش کریں. آئیے. Sir, teachers and all my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we read our country's state names and their capital names.
आंध्र प्रदेश, अमरावती, बिहार, पटना, महाराष्ट्र, मुंबई, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, रायपुर, कर्नाटका, बेंगलुरु, झारखंड, रांची, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, आसम, दिसपुर, मणिपुर, इम्फाल, गुजरात, गांधीनगर, हिमाचल प्रदेश, शिमला, केरला, तिरुवनंतपुरम, गोवा, पणजी, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, नागालैंड, कोहिमा, तमिलनाडु, चेन्नई, मध्य प्रदेश, भोपाल, उड़ीसा, भुवनेश्वर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, मिजोरम, आइजॉल, मेघालय, शिलांग, तेलंगाना, हैदराबाद, उत्तराखंड, देहरादून, सिक्किम, गंगटोक, त्रिपुरा, अगरतला, दिल्ली, न्यू दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर। श्रीनगर। थैंक यू ऑल। हर रियासत की एक जुबान होती है, तो हम चाहते हैं कि हर रियासत की जुबान में हमारे जामिया फातिमा निस्वां की तालिबात और हमारे जिम्मेदारान असातिज़ा इकराम मौलिमात की तरफ से सबको मुबारकबादी पेश हो। तो हर जुबान में 10-10 सेकेंड की मुबारकबादी पेश करने के लिए तालिबात आपके पास तरतीब से आती जाएंगी, मुबारकबादी पेश करेंगी, आप उसको बगौर समात फरमाएं। मुबारकबादी वाले तालिबात खड़ी हो जाए लाइन से, बिल्कुल एक लाइन में हो जाए बेटा। उर्दू ज़ुबान में मदरसा जामिया फातिमा निस्वां इस्लामाबाद कॉलोनी गुलबर्गा की तरफ से आप सभी को यौम आज़ादी मुबारक हो। हिंदी जुबान में मदरसा जामिया फातिमा निस्वां इस्लामाबाद कॉलोनी गुलबर्गा की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कन्नड़ जुबान में मदरसा जामिया फातिमा निस्वां ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಇಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು। इंग्लिश जुबान में wishing you all a happy Independence Day from मदरसा जामिया फातिमा निस्वां इस्लामाबाद कॉलोनी गुलबर्गा। तेलुगु जुबान में मदरसा जामिया फातिमा निस्वां ఇస్లామాబాద్ కాలనీ గుల్బర్గా నుండి అందరికీ స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు। कोंकणी जुबान में मदरसा जामिया फातिमा निस्वां इस्लामाबाद कॉलोनी गुलबर्गा कातून सायंका स्वतंत्रताच्या दिशाचो शुभेच्छा। मराठी जुबान में मदरसा जामिया फातिमा निस्वां इस्लामाबाद कॉलोनी गुलबर्गा तर्फे सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। पंजाबी जुबान में मदरसा जामिया फातिमा निस्वां इस्लामाबाद कॉलोनी गुलबर्गा वालों सबनो आज़ादी दी हार्दी लाख लाख बधाइयाँ। नेपाली जुबान में मदरसा जामिया फातिमा निस्वां इस्लामाबाद कॉलोनी गुलबर्गा बाता सभी लई स्वतंत्रता दिवस को शुभकामना। गुजराती जुबान में मदरसा जामिया फातिमा निस्वां इस्लामाबाद कॉलोनी गुलबर्गा तरफथी बधाने स्वतंत्रता दिवसनी शुभेच्छाओ। बंगाली जुबान में मदरसा जामिया फातिमा निस्वां इस्लामाबाद कॉलोनी गुलबर्गा इरपुखो के सुबाई के शादिनोता दिवोशर शुभेच्छा। संस्कृत जुबान में मदरसा जामिया फातिमा निस्वां इस्लामाबाद कॉलोनी गुलबर्गा इतिहास मत सर्वे भया स्वतंत्र या दिवस शुभाशः। ओडिया जुबान में मदरसा जामिया फातिमा निस्वां इस्लामाबाद कॉलोनी गुलबर्गा तरफ फरू समास्तांकु स्वाधीनता दिवसरा शुभेच्छा। मलयालम जुबान में मदरसा जामिया फातिमा निस्वां इस्लामाबाद कॉलोनी गुलबर्गा वाजी एल्लावरुकम स्वातंत्र्य दिन शाम सकाल। तमिल जुबान में मदरसा जामिया फातिमा निस्वां इस्लामाबाद कॉलोनी गुलबर्गा सारबागा अनिवरुकम इनिया सुधांधिरा दिनम वालतुक्कल। एक तालिबा है, आमतौर पर शॉर्ट फॉर्म यूज होते हैं, आजकल वक्त किसी के पास नहीं है,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इतना बड़ा SBI। इस शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 15 सेकंड में वो कुछ अल्फाज जिक्र करेंगी और उसके फुल फॉर्म पेश करेंगी। मेरी मुराद उससे फातिमा है, वो आएँ और 15 सेकंड में शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों पेश करें। कम Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Some important full forms related to bank: OTP, one-time password, ATM, automated teller machine, KYC, know your customer, UPI, Unified Payment Interface, SBI, State Bank of India, Forex, foreign exchange, HDFC, Housing Development Finance Corporation Limited. माशाल्लाह, वक्त की कमी की वजह से प्रोग्राम को शॉर्ट किया जा रहा है, लिहाजा अब आखिरी तालिबा, उसके बाद सदर मोहतरम का खिताब होगा, फिर कलीदी खिताब होकर दुआ पर जो है इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। तो अब मैं जिस तालिबा को बुलाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी तालिबा है जिसने उर्दू तकारीर, इंग्लिश तकारीर, कन्नड़ सारी चीज़ों में उन्होंने खूब मेहनत की है और हम उन्हें पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल में गए डॉक्टर पूछता है कि आपको पेन हो रहा है, पेन क्या चीज़ है नहीं मालूम है, कहाँ पेन हो रहा है, लेग, फेस, आईज, कुछ नहीं मालूम है। तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी को 1 मिनट में जिक्र करने के लिए मैं दावत दे रहा हूं सबा और महक अंजुम को, वो आए पार्ट्स ऑफ द बॉडी तरतीबवार जिक्र करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस्म के आज़ा के नाम: पार्ट्स ऑफ द बॉडी: बाल, हेयर, सर, हेड, पेशानी, forehead, आँख, eyes, नाक, nose, कान, ears, गाल, cheek, होंठ, lips, दांत, teeth, जुबान, tongue, टुड्डी, chin, चेहरा, face, गर्दन, neck, कंधा, shoulder, बाजू, arm, कोहनी, elbow, हाथ, hand, कलाई, waist, हथेली, palm, उंगलियां, fingers, 1, index finger, 2, middle finger, 3, ring finger, 4, little finger, 5, thumb, सीना, chest, पेट, stomach, पीठ, back, पैर, leg, घुटना, knee, तलवे, foot, पैर का अंगूठा, toes, एड़ी। heel. Thank you. मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त दिया है। अब बिला ताख़ीर हमारे दरमियान मुअज़्ज़ज़ सदर मोहतरम अलहाज जमीलुर रहमान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपना सदारती खिताब पेश फरमाएँ। अलमीरा को दावत देता हूँ कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, हिंदुस्तान गुलदस्ता कैसे है वो 2 मिनट में अपनी तकरीर को पेश करें। अलमीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सदर मजलिस, असातिज़ा इकराम और मेरी प्यारी बहनों, आज हम यौम आज़ादी के मौके पर अपने प्यारे वतन हिंदुस्तान की खूबसूरती और इसकी खासियत पर बात करेंगे। हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर चीज़ में तनव्वु है। तनव्वु का मतलब है मुख्तलिफ तरह की चीज़ों का एक साथ होना। हमारे मुल्क में बहुत से मज़हब के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, हम सब एक साथ प्यार से रहते हैं। हम सब के त्योहार भी अलग अलग है, जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी, और हम सब एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। हमारे मुल्क में बहुत सी ज़बानें बोली जाती है, हर रियासत की अपनी ज़बान है, जैसे हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती और बहुत सी दूसरी। जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हम अलग अलग ज़बानें बोलते हुए लोगों को सुनते हैं, लेकिन
لیکن ہم سب کو سمجھ آتا ہے کہ ہم سب ہندوستانی ہیں. یہ تمام رنگ، یہ تمام زبانیں، یہ تمام مذہب مل کر ہمارے ہندوستان کو ایک خوبصورت گلدستہ بناتے ہیں. جیسے گلدستے میں الگ الگ رنگ کے پھول خوبصورت لگتے ہیں، ویسے ہی ہمارے ملک میں مختلف لوگ ایک ساتھ مل کر اسے اور بھی زیادہ خوبصورت بناتے ہیں. یہی ہمارا ہندوستان ہے جہاں بہت سی چیزیں الگ ہیں مگر سب ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں. یہی ہماری طاقت ہے. ہمیں ہمیشہ اس اتحاد اور بھائی چارے کو برقرار رکھنا چاہیے اور اپنے ملک پر فخر کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15 اگست یوم آزادی ہے. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی نے مل کر اس ملک کو 15 اگست 1947 کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کیا. خصوصاً ہمارے علماء نے بہت قربانی دی. انہی قربانیوں کی وجہ سے ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. ہمیں یہ دن یاد دلاتا ہے جو بغیر محنت و قربانی کے کوئی چیز حاصل نہیں کی جاتی ہے. لہٰذا میری پیاریوں بچیوں، آپ بھی خوب محنت کرے، آگے بڑھے، اور ہم سب کے اندر قربانی کا جذبہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اگر آج بھی ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے ہماری جانیں قربان کرنی پڑیں تو ہم اس کے لیے تیار رہے. جیسا کہ میں نے کل آپ سب کے سامنے بات کیا تھا کہ محنت اور ایمانداری، دیانتداری ملک کے لیے بہت ضروری ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا، ہماری ایک بھانجی جو ہم گلبرگہ میں آج ریجنل کمشنر کے پوسٹ پر ہے، اس کی ایک ہی خوبی تھی کہ وہ ایماندار تھی اور محنت کرتی تھی. گلبرگہ یونیورسٹی کے گولڈ میڈلسٹ ہے. میں آپ سب بچوں سے بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خوب محنت کریں اور اپنے تعلیم میں پورا زور دیں. اس کے لیے ہمارے اندر دینداری ہو اور ٹائم کی پابندی ہو اور اخلاق، کیریکٹر بنائیں. اللہ نے ہم آپ سب کو بھی دینداری کے مدرسے میں لا کے رکھا ہے. اب آپ لوگ اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے وہ پوسٹ جو گلبرگہ ڈسٹرکٹ کے جو پوسٹ ہے ریجنل کمشنر، آپ لوگ بھی یہ پوسٹ میں آ سکتے ہیں. اس میں کوئی شرم اور اس کی بات نہیں، یا پیسہ نہیں لگتا، کچھ نہیں لگتا. اس میں محنت اور اخلاق، کیریکٹر بنانا ہے. آپ لوگ جتنی محنت کریں گے تو انشاءاللہ یہ پوسٹ تک آپ لوگ بھی پہنچ سکتے ہیں. یہ پوسٹ کی اہمیت میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. یہ گلبرگہ کے 6 ڈپٹی کمشنر جو رہتے ہیں ان کے انڈر میں کام کرنا پڑتا ہے. 6 ڈسٹرکٹ کے بلاری، بیدر، رائچور، گلبرگہ اور آپ کے یادگیر وغیرہ 6 ڈسٹرکٹ کے سب میں بڑی پوسٹ کی اہمیت رکھتی ہے یہ ڈگری. تو آپ لوگ بھی محنت کریں. یہ بچوں کے لیے خاص طور پہ تعلیمی ادارے میں بہت محنت کرنے سے بڑے بڑے پوسٹ ہے. ہمارے گلبرگ میں جو ڈپٹی کمشنر ہے فوزیہ انجم، وہ فوزیہ ترنم، وہ بھی ایک لیڈی ہے. وہ بھی محنت کر کے ایک معمولی آپ کے ان کی بچی ہے. وہ اس میں تعلیم میں سب میں امپورٹنٹ ہے محنت ہے. آپ لوگ بھی محنت کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ پوسٹ تک پہنچ جائیں گے. اور آپ لوگ تعلیم جو عربی کر رہے ہیں اس میں عالمیہ کا کورس اور جتنے بھی اہم کورس ہے حفاظ کے، یہ آپ لوگ اس میں ضرور محنت کر کے آگے بڑھیں. اتنا کہتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. اللہ. اس پروگرام کا کلیدی خطاب پیش کرنے کے لیے ہمارے اس مدرسے کے محترم ناظم تعلیمات مولانا عبدالعظیم صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور 5 سے 10 منٹ کے اندر اپنا کلیدی خطاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ تمام حضرات کو 15 اگست یوم آزادی کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے ہمارے اجلاس کو زینت بخشنے والے معزز شخصیات اور ذمہ داران مدرسہ کا بھی بے انتہا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ حضرات یہاں تشریف لا کر ہم اساتذہ
معلمات اور طالبات کی ہمت افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے آنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ یہ ہمارے ناظم مدرسہ اور اساتذہ اکرام کی ذرہ نوازی ہے کہ وہ اپنے اندر تمام خوبیاں رہنے کے باوجود بھی مجھ جیسے کلم علم کو آپ حضرات کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ میں بھی اس کو غنیمت جانتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے، اسی لیے چند گزارشات میں آپ حضرات کے سامنے اس آزادی کے عنوان سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہماری بچیوں نے جو باتیں بتائی ہیں وہ باتیں سننے کے بعد مزید اس عنوان کو آگے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، لیکن پھر بھی حکم کے مطابق میں کھڑا ہوا ہوں۔ آپ حضرات کو یہ بات بتاؤں کہ سن 1000 کے قریب میں آس پاس میں اس ملک کے اندر مسلمان جو ہے داخل ہوئے اور بڑی انصاف کے ساتھ وہ یہاں پر تجارت بھی کرتے رہے۔ پھر دھیرے دھیرے اس ملک کے اندر اسلامی حکومت ایک لمبے زمانے تک چلتی رہی، تقریباً 700 750 800 سال کا لگ بھگ جو ہے عرصہ ہے، جس میں مسلم حکمرانوں نے بہت انصاف کے ساتھ یہاں پر انہوں نے بادشاہت فرمائی ہے۔ اس کے بعد ایک دور آیا، 1498 کا دور آیا۔ اس دور کے اندر جو ہے انگلینڈ سے کچھ لوگ ساحلی علاقوں سے، کالی کٹ اور اس طرف کے آزو بازو کچھ لوگ وہاں سے تجارت کی غرض سے آئے، جن کو انگریز ہم بولتے ہیں۔ وہ آ کر کے یہاں پر انہوں نے تجارت شروع کر دی 1498 عیسوی کے اندر۔ 1498 سے آ کے تجارت شروع کری۔ تجارت شروع کرنے کے بعد ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ ملک اتنا بہترین ملک ہے تو کیوں نہ ہم اس ملک پر قبضہ کریں۔ انہوں نے اپنے مزید تاجرین کو وہاں سے بلایا اور دھیرے دھیرے اس ملک میں ان کو پھیلانے لگے، یہاں تک کہ 1601 کے لگ بھگ میں انہوں نے بنگال کے اندر ایک کمپنی بنائی جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں ایک کمپنی نہیں تھی، بلکہ ایک یہاں سے اس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے ان کا ایک مرکز تھا یہاں پر۔ پھر انہوں نے اس کمپنی کے ذریعے سے ملک کے طول اور عرض میں اپنے لوگوں کو پھیلایا، مبلغوں کو بھی لائے، سپاہیوں کو بھی لائے۔ مبلغین سے مراد عیسائی مبلغین۔ وہ کیا کرتے تھے، یہاں کے لوگوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ بہرحال 1600 کے لگ بھگ میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی اور اپنے اثر و رسوخ سے ملک کے اندر وہ پھیلنے لگے۔ لیکن اللہ کا کرم ایسا ہے کہ اس ملک کی قسمت میں بہت سارے ایسے جری اور دیندار بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کے رہتے ہوئے ان کا کوئی خواب پورا نہیں ہوا۔ اس میں خصوصاً جو ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا۔ جب تک اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس ملک میں زندہ تھے، اس وقت تک انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کرنے کی کبھی سوچی بھی نہیں تھی انہوں نے۔ جب 1707 کے اندر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو انگریزوں نے سوچا کہ اب ہمارے لیے راستہ صاف ہے۔ انہوں نے یہاں کے بادشاہوں میں آپس میں جھگڑا ڈالنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں طوائف الملوکی شروع ہوئی۔ طوائف الملوکی کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں لے کر کے الگ ہونے لگے۔ متحدہ ہندوستان ٹکڑوں میں بڑھ گیا، لوگ اپنی ریاست اور اپنا علاقہ لے کر کے وہیں پر اس کو خوش ہونے لگے۔ انگریزوں نے اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور اس کے بعد وہ یہاں پر قبضہ کرنے کے لیے مکمل کوشش کرنے لگے۔ تو سب سے پہلے، جیسے کہ ہم ابھی سنتے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں، پڑھتے بھی کتابوں کے عام طور پر جنگ آزادی کی جو شروعات ہم بیان کرتے ہیں عام طور پر 1897 کے بعد، ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے بہت جنگیں ہوئی۔ تو سب سے پہلے ان انگریزوں کے خلاف میں ایک جنگ ہوئی، علی وردی خان نے بنگال کے اندر کی 1756 کے اندر، لیکن بڑی جنگ نہیں ہوئی، مختصر جنگ ہوئی۔ لیکن انہوں نے اپنے نواسے کو سپہ سالار بنایا، نواب سراج الدولہ کو، جس کے نتیجے میں 1757 کے اندر پلاسی کے میدان میں ایک بہت بڑی فیصلہ کن جنگ جو ہے پلاسی کے میدان میں ہوئی انگریزوں سے۔ اور مسلمان فوج بھاری بھی تھی، لیکن مسلمانوں کے اندر جیسے کہ عام طور پر شروع سے نظام ہوتا ہوا آیا ہے کہ غداریوں کا جو نظام ہے وہ نظام وہاں پر بھی پیدا ہوا
اور پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ جو ہے شہید کر دیے گئے۔ نواب سراج الدولہ جب شہید ہوئے تو انگریزوں کے حوصلے اور بلند ہو گئے، جس کے نتیجے میں وہ پورے ملک پر اپنے آپ کو جو اپنے قبضہ کرنے کی کوششیں کی، لیکن ان کے نظروں میں ایک اور ایسا بادشاہ تھا جو ان کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا تھا۔ انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس بادشاہ کی طرف نظریں اٹھائی جس کو شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ انہوں نے ٹیپو سلطان سے مقابلہ کرنے کے لیے بڑی تیاریاں کی اور اس قریب بھی پہنچے، تو 1792 سے لے کر کے 1799 تک حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں سے تقریباً 4 جنگیں انہوں نے لڑی ہیں۔ ان 4 میں سے 3 میں تو انہوں نے انگریزوں کو مار کر کے بھگا دیا، لیکن 1799 کی جنگ کے اندر اپنے ہی جیسا کہ سپاہیوں کی غداری کی بنیاد پر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ سرینگا پٹنم کے میدان میں شہید ہو گئے، جس کے بعد انگریزی فوج کا جو جنرل تھا اس نے یہ کہا کہ آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد 1803 کے اندر تقریباً مسلم حکمرانوں کی حکومت تقریباً ختم ہو چکی تھی، لیکن ابھی وہ باقی تھے، لیکن اس کے درمیان میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اب ایک اعلان کر دیا، ایک فتویٰ جاری کر دیا 1803 کے آس پاس میں کہ دیکھو ہندوستان غلام بن چکا ہے، اس کو آزاد کرانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور یہی وہ فتویٰ تھا کہ جو بعد میں چل کر کے آزادی کے لیے لوگوں کو ابھارتا رہا۔ اسی کے ضمن میں 1947 کے اندر جو اس ملک کو آزادی ملی۔ پھر اس کے بعد انگریزوں سے جھڑپیں ہوتی رہی، مسلمانوں نے پوری منظم انداز میں پلاننگ کر کے 1857 کے اندر بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں پورے ملک کے اندر بغاوت شروع کر دی اور انگریزوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے پلاننگ انہوں نے تیار کی۔ اور 1857 کے اندر 57 کی جنگ آزادی یہاں پر جو ہے وجود میں آئی، لیکن اس جنگ کے اندر بہت زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوا اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو ناکامی بھی ہوئی۔ لکھا ہے بعض مورخین میں، جس میں کہ میوا رام گپت نام کا ایک مورخ ہے، اس نے لکھا ہے کہ 1857 کی جنگ میں تقریباً مسلمانوں کی جو تعداد شہید ہوئی ہے وہ 5 لاکھ سے زیادہ ہے، لیکن عام طور پر 2 لاکھ کہا جاتا ہے۔ اس نے لکھا ہے 5 لاکھ سے زیادہ ہے، جس میں 50,000 سے زیادہ علماء کرام اس ملک کی آزادی میں شہید ہوئے، لیکن اس جنگ کے اندر ناکامی ہوئی۔ تو ناکامی ہونے کے بعد علماء کرام نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا، خصوصاً حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے یہ کہا کہ اب تو ہمارے سے جو ہے نا یہ حکومت تو چلی گئی، لیکن دین کو ہم کو بچانا ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی مدرسے تھے، ایک نئے طرح سے عوام کے چندے پر، عوام کے پیسوں پر ایک مدرسہ انہوں نے قائم کیا دارالعلوم دیوبند کی شکل میں۔ یہ صرف دارالعلوم دیوبند دینی مرکز کے ساتھ ساتھ آزادی کے لیے جھیالے پیدا کرنا، آزادی کے بہت سارے لوگوں کو یہاں پر وجود میں لانا اصل میں اس کا مقصد تھا۔ 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی سنگ بنیاد رکھی گئی اور وہاں سے مدرسہ شروع بھی ہوا اور تحریکیں آتے رہی، مسلمان بڑھتے رہے۔ انگریزوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس ملک کے اندر اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو انگریزوں کے جو یہاں پر موجود دانشور تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھو جب تک ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد جب تک ہے ہم ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ علماء کرام کو، حفاظ اعظام کو اور قرآن کے نسخوں کو جلا دیں گے ہم۔ اس ضمن میں انہوں نے بہت سارا ظلم و ستم مسلمانوں پر ڈھایا اور اس درمیان میں انہوں نے پورے ملک سے قرآن کے نسخوں کو جمع کر کے آگ میں جلا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ناکام رہے۔ اللہ کے فضل سے، کرم سے مسلمانوں کے اندر دین آتا رہا، حفاظ اعظام پیدا ہوتے رہے، دین کی نشر اور اشاعت ہوتی رہی۔ اس کے بعد بہت ساری تنظیمیں وجود میں آئی۔ اسی درمیان میں 1885 کے اندر آپ یہاں سے وہاں تک سنیں گے 1756 سے لے کر کے 1885 سے پہلے تک صرف مسلمان لڑتے رہے۔ 1885 کے اندر کانگریس وجود میں آئی اور اس کو وجود میں لانے والے بھی مسلمان تھے تقریباً اس کے اندر، اس کے صدور تقریباً 8 جو ہے مسلمان رہ چکے ہیں۔
تو 1885 کے اندر جنگ جو ہے کانگریس وجود میں آئی. پھر اس کے بعد کانگریس وجود میں آنے کے بعد یہ لوگ بھی جو ہے جنگوں کے اندر شریک ہوتے، تحریکیں بناتے رہے اور اس طریقے سے آگے بڑھتے رہے. اور ایک اسی درمیان میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک شروع کی تھی جس کو تحریک ریشمی رومال کہتے ہیں. مجھ کو بھی علم تھا اس کا کہ تحریک ریشمی رومال کیا ہوتا ہے. مورخین کی جب کتابیں پڑھی گئی تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک تحریک ہم بولتے ہیں تحریک ریشمی رومال. اور 2013 کے اندر حکومت نے اس کو تسلیم کر کے اس تحریک کا نام جو ہے ریشمی پتھر جو ہے انہوں نے جو ہے اس کا نام بھی رکھا ہے. 2013 کے اندر اس کو مان بھی لیا. تو تحریک ریشمی رومال کیا ہے، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ کے اندر بیٹھ کر کے ایک خط ریشمی رومال یعنی ریشمی کپڑے پر، سنہرے ریشمی کپڑے پر ایک انہوں نے خط لکھا تھا. اس خط کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ ترکی فوجیں افغان فوج کے ساتھ مل کر کے افغانی راستے سے جو ہے ہندوستان میں داخل ہوں گی اور وہ باہر سے انگریز پر حملہ کریں گے اور ہم مسلمان اندر سے بغاوت پیدا کریں گے، جس کے نتیجے میں انگریز فوج کو یہاں سے بھاگنے پر مجبوری ہوگی. یہ اس کا مضمون تھا خلاصے کے طور پر. بڑی لمبی چوڑی اس کے جو باتیں بھی تھیں. اس خط کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص شاگرد کے ذریعے سے ایک لکڑی کے صندوق میں بند کر کے ہندوستان روانہ کیا. اس کو ہندوستان کے ذریعے سے کابل، پھر وہاں سے ترکی پہنچنا تھا. لیکن وہ آیا تو قریب افغانستان کے قریب پہنچ گیا. لیکن وہاں پر ایک ایسے مسلم سپاہی کی وہ ہاتھ لگا جو انگریزوں کا چاپلوس تھا. وہ لے جا کر کے انگریز کے حوالے اس کو کر دیا اور انگریز نے اس کو اپنے قبضے میں لے کر کے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہندوستان آئے تو ان کو پکڑ کر کے مالٹا کی جیل میں قید کر دیا. اس کے ضمن میں بہت سارا جو ہے حضرت کو تکلیفیں بھی دی گئی اور وہاں پھر اس تنظیمیں چلتی بھی رہی. پھر 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند کا قیام ہوا اور 1920 میں گاندھی جی جب تک بڑے بھی ہوئے تھے، چونکہ گاندھی جی کی جو پیدائش ہے 1869 کے اندر ان کی پیدائش ہے. 1869 میں یہ پیدا ہوئے. پھر بڑی ڈگری ہونے کے بعد وہ کانگریس سے وابستہ ہوئے. کانگریسیوں نے ان کی سرگرمی کو دیکھ کر ان کی قیادت میں جنگ آزادی لڑنے کا فیصلہ بھی کیا. مسلمان بھی ان کے ساتھ رہے. 1920 میں چمپارن کے اندر انہوں نے ستیہ گرہ شروع کر دی، عدم تشدد بھی شروع کر دیا، جس کو 7 مسلمانوں نے مکمل طور پر دیا. اور وہاں سے یہ جنگ چلتی رہی یہاں تک کہ وہ دن بھی آیا جس دن کے آزادی کا جشن منانے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. 1947 15 اگست کو یہ ملک انگریزوں سے آزاد ہوگا اور انگریز یہاں سے اس ملک سے وہ چلے گئے. یہ ہمارے ان مورخین کی مختصر سی تاریخ تھی جو انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی اور بتانے کی کوشش کی. اور بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کو اپنا سبق یاد ہو جائے. اسی لیے ہم خاص کر ہماری قوم تو کم از کم یہ کوشش کرے کہ ہم تو اس تاریخ کو جاننے کی فکر کرے. غیر تو اس کو مٹانے کے لیے درپے ہیں، لیکن ہم تو خاص کر ہمارے مدارس کے اندر اور ہمارے مدرسوں میں یہ چیز ہم پڑھائی جانے کی شکل میں ہونا چاہیے کم از کم. یعنی ان چیزوں کو یاد ہونا چاہیے کہ بچوں میں کمپٹیشن کی شکل میں یا مسابقے کی شکل میں آزادی جو لڑے ہیں مسلم رہنما، ان کے نام، علماء اکرام کے ناموں کو یاد جو ہے ہمیں ہونا چاہیے. یہ چھوڑ کر بھی اب مدرسے والے بھی جو ہے نا اس طرف بھاگ رہے ہیں. یہ چیز ضروری ہے اس چیز کو، لیکن یہ چیز سب سے ہمارے لیے اہم ہے، ہماری ماضی ہے. اس کو اگر ہم بلا دیں گے تو فیوچر میں ہمارا بہت زیادہ نقصان ہے. ابھی ہمارے صدر صاحب نے جو بات بتائی نا، میں اس کو اور آگے پھیلاتا ہوں. ہمارے صدر صاحب نے ایک بات بتائی کہ اس وقت ریجنل کمشنر کا جو عہدہ ہے ایک لیڈی کے ہاتھ میں. اس سے بڑھ کر میں بتاؤں کہ اس وقت گلبرگہ کے اندر اہم عہدوں پر سب سے زیادہ عورتیں ہی فائز ہیں. ریجنل کمشنر اور کمشنر کا عہدہ، میئر اور نائب میئر کا، اور یہاں تک کہ ایم ایل اے کا بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچیوں کے اندر بھی اگر ایک ہوش، ایک جذبہ، ایک امنگ اور آگے بڑھنے کی فکر اور آگے بڑھنے کا شوق اگر رہتا ہے تو یہ شوق ان کو شریعت کے دائرے میں رہنے کے بعد نہ شریعت ان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے اور نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک سکتی ہے.
اسی لیے بچیوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ نے جو اتنا اچھا پروگرام پیش کیا، اس پروگرام کو اور اچھے سے اچھا اور آگے مزید اس کے اندر محنتیں کر کے آگے بڑھانے کی فکر کرے۔ میں نے چند گزارشات پر میں اپنے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ پھر سے ایک مرتبہ ہمارے ذمہ داران کا اور ناظم مدرسہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے پاس جو علماء کرام ہیں الحمدللہ سب جمعہ کے اندر ایک سے ایک تقریر کرنے والے ہیں اور ایک سے ایک بیان کرنے والے، پھر بھی یہ لوگ ہم کو یہاں پر اپنے اصلاح کے لیے وقت دیے، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جنہوں نے بھی اس پروگرام کے لیے جیسی محنت کی ہے ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور گاہے بگاہے مدرسے کے آ کر کے لوگ نگرانی کرتے ہیں، ہماری اصلاح کے لیے جو باتیں بولتے رہتے ہیں۔ عارف صاحب ہیں، جناب عارف علی صاحب ہیں، عبدالرؤوف صاحب ہیں، نسیم الغنی صاحب ہیں، حج ایوب سیٹ صاحب ہیں، جمیل الرحمان صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے آنے کو قبول فرمائے اور ان کے اخلاص کو قبول فرما کر اس مدرسے کو رات دگنی ترقی نصیب فرمائے، اور یہاں سے دین کا کام تا قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کرم سے اپنے جو ہے دست قدرت سے اللہ تعالیٰ لے، اور اس مدرسے کو ہر قسم کی ہر قسم کے شرور فتن سے، ہر قسم کی ندربت سے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی حفاظت فرمائے۔ میرے خود اپنے شر سے اس مدرسے کی اور ہم تمام کے شر سے اس مدرسے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ دین کو قائم کیا، عام کیا، اے اللہ قرآن کو عام کیا، میرے مولا انہیں کروٹ چین نصیب فرما، درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔